بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا محمد رمضان فإن من أكرمهم أكرمني كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ ایسی مجلس میں شرکت کا موقع ملا. میں رمضان کے احسان مانتا ہوں کہ ایسی مجلس میں شرکت کے لیے انہوں نے دعوت دیا ہے، کیونکہ اس سے بڑے کوئی مجلس ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی اس سے عمدہ کوئی مجلس نہیں ہو سکتی. مجلسیں اب بھی قائم ہے، ابھی مائی کتنی مجلسیں ہو رہی ہوں گی، کہیں سیاست کے بارے میں مجلس ہو رہی ہوگی، کہیں تجارت کے بارے میں ہو رہی ہوگی، کہیں تقریر اور تفریح کے بارے میں سیاست ہو رہی. مگر میرے دوستوں ایسی مجلس جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے اور سنا جائے، اس سے بڑی کوئی مجلس نہیں. ان نسائل شرط سب کی کوششیں مختلف ہے، مگر میرے دوست وہ مجلس جو اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے ہو، دین کے اشارہ اور تبلیغ کے لیے ہو، اس سے بڑی کوئی مجلس نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ مجلس پسند ہے. میرے دوستوں بزرگوں، دو آدمی بھی جو اللہ کے لیے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. آپ مجھے سے نکلیے اور ان لوگوں کے ساتھ جو بیٹھیے جو ہمارا ذکر کر رہے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، ذکر کی بڑی اہمیت ہے اور افضل ذکر چلاتے خراب ہو جائے تو ذکروں میں افضل اللہ کا کلام. بعض حدیثوں میں ہے کلام طیبہ ہے، بعض یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت. میرے دوستوں بزرگوں، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. اس سے بڑھ کر کے کوئی شرط ہے نہ اس سے بڑھ کے کوئی فرض ہے. مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آیا. ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑے شہر میں گیا، مجھ کو ایک بہت بڑے لوگوں کے درمیان دیکھ رہے، بہت بڑے، اتنے بڑے تھے تو علماء کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، نہ علماء نے ان کو دیکھا تھا، میرے کو کوئی نہیں. بعد میں پہنچ گیا تو یہ ہوا کہ کرسی پر قرآن شریف پڑھے تو انہیں کے گھر کا ایک لڑکا حافظ قرآن ہوا تھا جو نابینا تھا. تو سب کا اتفاق ہوا کہ اسی نابینا کو اس کرسی بیٹھایا جائے اور وہ پاشی پڑھے. وہاں اس نے بہت روکا. میں نے کہا دیکھیے سب موجود ہے، اہل علم موجود ہیں، اہل سرور موجود ہے، سب عمرہ موجود ہے یہاں، مگر کس کو منتخب کیا گیا کرسی کے لیے؟ انہیں کے خاندان کے ایک نابینا کو جو حافظ قرآن ہے.
حافظ قرآن کی عزت آپ کے درمیان میں بھی ہے کہ حافظ قرآن ہی اس کرسی پر بیٹھ سکتا ہے۔ دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ فرض دیا ہے، یہ شرف دیا، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کے ماں باپ کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ان کے اساتذہ کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت کو اشارہ کی، اس کے ترویج کی کوشش کرتا ہے۔ ماں باپ کو بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا، ہے کہ اس کو کیسا پڑے گا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس چیز کے وقت اپنے دل میں ان کو بیٹھانا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا محمد عباس کا نام سنا ہوگا، حضرات نے کوئی حافظ قرآن جاتا تھا، سب لوگ نیچے بیٹھے رہتے تھے، فوراً کہتے تھے بھائی تمہارا سینے میں قرآن ہے، تم یہاں آ کے بیٹھے اور پر بیٹھا آمد کی طرف سے تمہارے سینے میں قرآن ہے، ابراہیم آپ اپنی چارپائی کو بٹھا دیتے تھے۔ ہمارے بزرگ والدین قرآن کی بہت عظمت فرماتے ہیں۔ اس بنا پر جو حضرات بھی اپنے لڑکوں کو فارغ کرتے ہیں ان کے قرآن کے لیے، وہ بہت خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی ضرورت فرمائے اور اس کی طرف توجہ فرمائے۔ میں جا رہا تھا افریقہ میں، جا رہا تھا، ایک جنگل دیکھا، بہت بڑا جنگل، افریقہ کی جگہ مشہور ہے۔ وہاں ایک بہت بڑی عمارت تھی، تو میرے ساتھ جو تھے میں نے کہا یہ کیسی عمارت ہے؟ انہوں نے کہا مولانا یہاں حفظ قرآن کے لیے لڑکے بھائی جاتے ہیں جنگل بیابان میں، تاکہ حافظ قرآن کرنے کے لیے کسی طرح ان کی توجہ نہ ہو، اس شاہی چیزوں سے بالکل وہ بے ربط ہے، بے تعلق ہے۔ اور بہت اس کے بعد میں نے کہا مولانا ہم ان کی حفاظت اسی میں ہے، ہم قرآن پاک کی حفاظت کریں، بہت گھر سے پڑھا۔ دوستوں یہ قرآن کا سلسلہ جو ہے، اس کے تحفیظ کا، اس کے تربیت کا، اس کے تعلیم کا، یہ بہت بڑی ہماری سعادت کی بات ہے۔ اور یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے کہ اتنے لوگ جمع ہو کر کے اس کو سنتے ہیں اور اس مجلس کو مبارک سمجھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ میرا ایک لڑکا رہتا ہے بارے میں، وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جو افغان دین ہے وہ انہیں جلسوں کی وجہ سے ہے۔ بہت سے کہا دوسرے ممالک میں یہ صورت نہیں ہے، عوام کا اور علماء کا کوئی ربط نہیں ہے۔ آج یہاں دیکھیے ادھر ربطی تھے، اتنے علماء بیٹھے، اتنے عوام بیٹھے، یہ میرے لگے صحیح نہیں کہا ہے کہ کہیں کچھ حرم میں سے کوئی تکلیف کر دیتا ہے، اسے کیا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ کیا جاتے ہیں، اس طرح پہ یہاں بھی جلسے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ سے بہت دین کا شروع بھی ہو اور باہر اعتبار بھی ہے۔ ابھی ہمارے یہاں 4 دن کا جلسہ ہوتا ہے، بڑا دشکل صاحب نے کیا تھا، بہت کام ہوا۔ الہ آباد میں بدعتوں کا شہر تھا بالکل، مگر وہ جلسے کی وجہ سے اکثریت اہل حق کی ہے۔ اور حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے ان کے منتظم سے کہا کہ جانتے ہو کہ الہ آباد میں اصلاح کیسے ہوئی؟ اصلاح ان جلسوں سے ہوئی ہے۔ ہم نے تو آگے بیج گیا ہے، میں نے اس کی تائید کیا ہے کہ اصل اصلاح ان جلسوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میرے دوستوں حضرت نے یہ فرمایا اور ان کے نواسے نے بھی یہ بات کہی کہ عرب میں جو اجتماع نہیں علماء عوام میں کچھ نہیں جانتے، نہ وضو کے مسائل جانتے ہیں، نہ ہم کو خود معلوم ہے۔ ہم لوگ دفعہ گئے میرا گئے تو مزدلفہ میں کھڑے ہوئے، ہم نے اس سے ڈرائیور سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ہم کچھ نہیں جانتے، ڈرائیور ہے عرب کا ڈرائیور، کچھ نہیں جانتا۔ میرے دوستوں بزرگوں یہ بہت غنیمت چیز ہے، اس جلسے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے باہر ایک ارتباط ہے اور بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بہت سی باتیں مولانا والے بیان کیا، ہمیں نہیں معلوم تھی۔ آپ ایک دوسرے سے بھی اس کا ایک نفع ہوتا ہے۔ ان جلسوں کی بڑی اہمیت ہے اور ان مدرسوں کی بڑی اہمیت ہے، مدرسوں کو پڑھنے سے بڑی۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ان مدرسوں کو بہت بڑا قلعہ، بہت بڑی چھاونی ہے قرآن کی اور حدیث کے تعلیم و تربیت کی۔ اس جگہ پر اس کو قائم و دائم رکھنا ہماری سعادت کی بات ہے، مگر ہمارے بقا کی بات ہے۔ دین اور اسلام اسے قائم ہے، اسے باقی ہے۔ اس بنا پر مزید اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے
علماء کی بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، عمرہ کی بھی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا سننے والے بن جاؤ یا کچھ نہیں تو ان سے محبت کرنے والے میں سے بن جاؤ۔ اس بنا پر ہم کو آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ طریقہ کیسا ہے۔ ان حدیثوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم کس جماعت سے ہیں ہم کو سوچنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جن پر ہمارا آپ کا سب کا ایمان ہے، اتفاق جتنا اس کے تعلیمات پر ہم کو ایمان ہوگا تصدیق ہوگی اتنی ہماری ترقی ہوگی۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ہم کو قدر کرنی چاہیے، اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خود دیکھا ہے حضرت ماں کوئی بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے لکھا اپنی تقریر میں کہ یہ جلسوں کو ہونا چاہیے تاکہ اس سے بچوں کو حوصلہ بڑھے، ان کے حوصلہ کو بڑھانے کے لیے ہونا چاہیے۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹروں کی ٹیم میں کہیں دستبندی ہوتی ہو کہتے ہیں ڈاکٹر انجینئر کچھ ہو، کہیں کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں یہ کہ لڑکے حافظ ہوتے ہیں، ہم لوگ نہیں مٹھائی کے انتظام کرتے تو وہ مٹھائی بانٹتے ہیں، وہ مٹھائی معلومات کی اس کی اہمیت ہے، عظمت ہے۔ اس بنا پر عوام کے عوام طلبا بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں اور بہت شوق اور ذوق سے اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو بہت تجربات میں اٹھتے ہیں۔ ہمارے دیہات میں بالکل کیا ہوتا تھا پہلے پھوکا پیا سو گئے، وہاں ایک مکتب قائم ہوا، اس مکتب کے ایسے کوئی گھر میں آواز آ رہی ہے قرآن پاک کی صبح آواز، یہ بڑی بات حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر جانور نہ ہوتے اور قرآن کی تلاوت نہ ہوتی تو عذاب آ جاتا۔ عذاب کے روکنے کی یہ سب سوچتے ہیں۔ اس بنا پر احسان ماننا چاہیے ان افراد کا، ان مدرسے والوں کا کہ بہت سی بلاؤں کے لیے یہ مانے بنتے ہیں، آگ بنتے ہیں۔ اس بنا پر ان چیزوں کی حفاظت کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ترقی دے، اور جتنی محبت ہوگی جتنا تعلق سے ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ ان فرماتے ہیں بہت وجب محبتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت ان کو یہ واجب ہے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت ہی میرا مقصد قائم ہے، ایک دوسرے سے خرچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے آپ ہم سب جاگ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت یہ مجلس بہت پسندیدہ ہے۔ اس اعتقاد سے بھی آئیے کہ ہم بہترین مجلس میں جا رہے ہیں، نفع والے مجلس میں جا رہے ہیں۔ اس بنا پر جتنا اس کا اہتمام ہوگا وہی انشاءاللہ رضی اللہ کی رحمت میں نازل ہوگی۔ علماء کرام بیان فرماتے رہتے ہیں، بہت سے علماء الحمدللہ ایسے ہیں جو دل و جان سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم سبھی کو لگنا چاہیے اور حفظ قرآن کا سلسلہ اپنے بچوں سے جاری رکھنا چاہیے۔ نازل پڑھنے کی بھی کوئی بہت زیادہ کوشش نہیں ہو رہی ہے، نازل بھی حافظہ بھی اگر ایسے ہی رہا تو ہمارے گھر سے دین اٹھ جائے گا۔ تلاوت کا معمول رکھنا چاہیے، نمازوں کا معمول رکھنا چاہیے، تربیت بچوں کی کرنی چاہیے اسلامی۔ آج دیکھ لیجیے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بہت سے لڑکے لباس ایسا پہن کر آتے ہیں بالکل ننگے چل، لڑکیوں تک یہ ایسا پہنتے ہیں۔ کیا ہے یہ لباس اسلام ہے؟ مجھتا ہی نہیں ایسے میں نے کہا تمہارا لباس سیکھنے میں کیا پہنے؟ میں نے کہا امریکہ کے لوگ بھی جو غلط وہی لوگ یہ لباس پہنتے ہیں، وہی جو پہنتے ہیں تو یہ لباس پہن کے گھوم رہے ہیں ان لوگ کے درمیان میں۔ بہرحال ہم کو اپنے معاشرے کو بھی باقی رکھنا ہے، دین کو بھی باقی رکھنا ہے، اپنے اخلاق کو باقی رکھنا ہے، جہاں ہو سکے ایک دوسرے کو ضرر لا ضرر ولا ضرر اپنے اسلام میں ضرر نہیں۔ اس بنا پر ہر طرح سے کوشش یہ کرے کہ اپنی ذات سے، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہو جو مسلمانوں کے لیے ضرر رساں۔ المسلم والمسلمون من لسانه، بہت مشہور حدیث ہے، لیکن اس میں سے ہوتا ہے کہ ہمارے طرح کرو المسلم والمسلمون، قلم سے کوئی ضرر نہ پہنچاؤ، زبان سے نہ پہنچاؤ، ہاتھ سے نہ پہنچاؤ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ کون سے اعمال ہیں؟ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما یدخل الجنہ وقال تقوی اللہ وحسن الخلق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کس عمل سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اللہ سے اور حسن خلق سے. اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ تقوی اللہ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہوں گے اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. اور جو ان دونوں حقوق کو ادا کرتا ہے وہ صالح اور صالح جنت میں جائیں گے. اس طرح ہم کو اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور کسی کو کسی سے ضرر نہ ہو, کسی کو نقصان نہ پہنچے, نہ اپنے زبان سے پہنچے, نہ اپنے قلم سے پہنچے, نہ اپنے آنکھوں سے سے بناتا ہے. غیبت آنکھ سے بھی ہوتی ہے. اس طرح پر غیبت سے بچنا, نمیمہ سے بچنا جو عام ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ الغیبت کہتے ہیں غیبت جو ہے صالحین کے مجلس کا نقل و مجالس صالحین اس زمانے میں لکھا ہے. اب اس زمانے میں کیا کہتا ہے الغیبت کہتے ہیں نقل و مجالس صالحین کے مجالس کے نقل یعنی جو مزہ بدلنے کے لیے جو کھاتے ہیں اس کو نقل کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جب غیبت علماء میں آئے گی, صالحین میں آئے گی, پھر دین کیسے بچے گا؟ دین تو دین میں تو معمولی ضرر نہیں پہنچانا ہے, نہ کہ غیبت شکایت نمونہ عام ہو گیا ہے. کوئی کسی سے پڑھے نہیں کرتا. اس طرح ہمارے دوستوں بزرگوں مختصر یاد ہے اور ہمارے بہت کیا رسول میں رہا تھا, لیکن چونکہ یہ تقریر عام طور سے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, اسی کو میں نے تھوڑی سی نقل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی. مولانا رہتے ہیں حضرات جمع ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ ایسے علماء میں اپنی بات پہلے بھی شرکت ہی کی, ان سے ملاقات ہی کی, اور کچھ بیان ہو گیا بہت ہی معمولی, بہت تھوڑے سے اپنے علماء بیان کر چکے ہیں. اس سے بھی مجھے مسئلہ ہے کہ جو اپنے دل کی تھوڑی سی بات رہتی ہے اور ساری دنیا میں رہتی ہے. اس بنا پر اس کو میں نے پیش کر دیا. سب اس کو پسند کر رہے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اس بنا پر یہ ہمیں بیان کیا اور تبھی بیان کرتا ہوں, لیکن ہم مختصر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرنے کی, دین کی باتوں کو قبول کرنے کی توفیق دے. اور یہ مدارس جو چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت نے بعد میں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ قدر ہے, اس بنا پر اس کی حفاظت کی ضرورت ہے, اس کے توجہ کی ضرورت ہے اور یہ سمجھ کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین کی بقا ان مدارس کے بقا میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, بلکہ اس جلسوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دین حق پر رہنے کی, قبول کرنے کی اور اس میں مدد کرنے کی. اس سب کے حق کو دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اب دعا بھی فرما لیا جائے. کر لیے کون دعا کرے؟ 500 روپے حاجی اللہ دیا سے عنایت کیے ہیں اور 200 روپے گناہ قبول کرنا. در شیخ پڑھ لیجیے. بہت مختصر ہی دعا کرتا ہوں. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى أزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ ہمارے پر اپنائی فرما, ہمارے پریشانیوں کو طرح طرح کی محنت پیش آتی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے ہم کرے جاتے ہیں. مجھے
خود اپنی اصلاح کی فکر اپنے عادتوں کی فکر کرنے کے لیے ہم دین حق پر قائم رکھیں. بہت سی جگہ ارتداد بھی ہو رہا ہے, بہت ہی غلط کی بات ہے. بہت سی تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے اور بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو زبان سے کہتے ہوئے پورا معلوم ہوتا ہے. لیکن میرے دوستوں, تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں تاکہ دین ہمارا محفوظ ہے, ہماری بچیاں محفوظ ہیں, ہمارے لڑکے محفوظ ہیں. انحاد میں اور ارتداد میں ان سب چیزوں میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ دین حق پر ہم کو, ہمارے اولاد کو, ہمارے لڑکیوں بچوں کو, ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو دین حق پر قائم ہونا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ضرر و اضرار سے بچنے اور بچانے کی بھی توفیق فرما. کسی کو اپنے ذات سے ضرر نہ پہنچائے, چاہے اپنا ہو یا غیر ہو. کوئی بھی ضرر کی کسی غیبت کو علماء نے لکھا ہے کہ غیبت اہل کتاب کے اور جو اسلامی ممالک میں رہتے ہیں جن کی وجہ ان کی بھی غیبت جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو احتیاط کی ضرورت احتیاط کی توفیق مرحمت فرمائیں. ہر کسی کی شر اور خرابیاں اور برائیاں جو آ رہی ہیں سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس امت کو خرابیوں سے پریشانیوں سے جو طرح طرح کی مجھے آ رہی ہے مدارس میں بھی, چیزوں میں بھی, ان سب سے حفاظت فرمائیں. اور جو ہمارا بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عطا فرمائے. اس وقت کاروباری حالت بھی بہت خراب ہے, بہت اقتصادی حالت سے پریشان ہے. اللہ اپنے کاروبار میں بھی خیر عطا فرمائے اور سکون معاشی اعتبار سے بھی ہر کسی کی اللہ تعالیٰ سہولت عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تکلیفوں سے ہماری بات فرمائے اور آپ کی سنتوں پر ہم سب لوگ کو چاہے ظاہری سنت ہو اور باطنی سنت ہو خدا کرنے کی توفیق فرمائے. ان کی سنتوں پر چلنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور آسانیاں پیدا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.